السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ڈسکشن بہت اہم ہے۔ اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو الفاظ فعلی حالت میں ہمیں معلوم ہیں ان کی مفعولی حالت کیا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جس وقت وہ کسی چیز کی ملکیت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو تب ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور حالت ہے، یہ بھی ملکیت والی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے، تو اس چیز کو ہم آج اس فرق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم الفاظ کی فاعلی حالت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر لفظ کی جو بنیادی حالت ہے وہی اس کی فاعلی حالت ہے۔ بعض اوقات جب یہ بات اسٹوڈنٹ سے پوچھی جاتی ہے تو وہ انہیں الجھن ہوتی ہے کہ فاعلی حالت کون سی ہے، تو جو بنیادی حالت ہے کسی لفظ کی وہی اس کی فاعلی حالت ہے۔ اس کے بعد ہے مفعولی حالت۔ فاعلی حالت میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہے تو وہ اس کی فاعلی حالت ہے۔ مفعولی حالت وہ ہے جس میں اس کے اوپر کوئی کام ہو، وہ خود کام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے میں نے اسے مارا، اس میں آئی جو ہے یہ فاعلی حالت میں ہے، اس نے مجھے مارا، اس میں آئی مفعولی حالت ہے۔ تو آئی کی مفعولی حالت ہے بی، ہوئی کی مفعولی حالت ہے اس، یو کی مفعولی حالت بھی یو ہے۔ یہ بالکل ایک جیسے ہیں، یہ بھی آپ نے چیز ذہن میں رکھنی ہے۔ جن کا فرق ہے وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، جو ایک جیسے ہیں وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ ہی کی مفعولی حالت ہے ہم، اور شی کی مفعولی حالت ہے ہر۔ اب آگے آ جائیے اگلے کالم میں، اس میں ملکیت والی حالت جو ہے اس کو ڈسکس کریں۔ تو آئی کی ملکیت والی حالت ہے مائی، جیسے مائی پین، مائی بک وغیرہ۔ اسی طرح سے ہوئی کی ملکیت والی حالت ہے آور، ٹھیک ہے، اور یو کی ملکیت والی حالت ہے یور، اور ہی کی ملکیت والی حالت ہے ہز، اور شی کی ملکیت والی حالت بھی ہر ہے۔ تو شی کی مفعولی حالت بھی ہر ہے اور اس کی ملکیت والی حالت بھی ہر ہے۔ اب آخر میں جو ہم نے کالم بنایا ہے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو اکثر زیادہ نالج نہیں ہے۔ تو یہ بھی ملکیت کو ظاہر کرتی ہے، لیکن یہ والی حالت جو ہے یہ ایڈجیکٹو کے ساتھ بنائی جاتی ہے، اور یہ والی حالت جو ہے یہ پروناؤن کے ساتھ بنائی جاتی ہے۔ پروناؤن آپ کو پتہ ہے کہ کسی ناؤن کی جگہ پر جو لفظ آتا ہے اس کو کہتے ہیں پروناؤن۔ تو آئی سے بنے گا مائن، اور ہوئی سے بنے گا آورس، یو سے بنے گا یورس، ہی سے بنے گا ہز، اور شی سے بنے گا ہرز۔ اور اس میں اس کی یہ ملکیت والی حالت جو پہلے ہم نے ڈسکس کی ہے وہ بھی ہز ہے، اور آگے جو ڈسکس کی ہے وہ بھی ہز ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں، ان کا بھی آپ نے خیال رکھنا۔ اب اس میں فرق کیا ہے، مائی اور مائن میں فرض کریں یہ دو الفاظ ہم لے لیتے ہیں اور یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں کیا فرق ہے۔ مائی بھی ملکیت یا نسبت کو ظاہر کرتا ہے، مائن بھی ملکیت یا نسبت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن مائی لفظ اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ جس لفظ کی طرف جس چیز کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے وہ لازمی طور پر بتانا پڑتا ہے۔ مثلا مائی بک، یہ آپ کو اس طرح سے کہنا پڑے گا مائی بک۔ تو اگر آپ بک نہیں لکھیں گے تو لفظ مائی وہ انکمپلیٹ ہوگا، ادھورا ہوگا، نامکمل ہوگا، جبکہ مائن لفظ اکیلا آ سکتا ہے۔ اگر کوئی سوال پوچھتا ہے کہ ہوز بک از دس، یہ کتاب کس کی ہے، تو آپ جواباً کہہ سکتے ہیں کہ اٹس مائن، یا خالی مائن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ والے الفاظ عام طور پر جملے کے آخر میں آتے ہیں اور اکیلے بھی آ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس بارے میں اگر مزید کوئی ڈسکس چیز کرنی ہو تو وہ آپ ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات جو ہے وہ مزید کچھ اہم پوائنٹس کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔ چلیں دیکھتے ہیں کیسا ہے۔